السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے لیے جو قصہ لے کے آیا وہ نہایت ہی سبق آموز اور حکمت سے پر مبنی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو یہ واقعہ ایک ایسی خاتون کا ہے جس نے جب اس سے زنا سرزد ہوا تو اس کو علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی اور اس سے جا کے اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم شوہردار ہو؟ اس نے کہا جی میں شوہردار ہوں۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارا شوہر یہاں پر ہے یا سفر پر گیا ہوا ہے؟ تو اس سے فرمایا کہ وہ یہیں پر موجود ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تمہیں حمل ہے؟ اس نے کہا جی مجھے حمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے پہلے اس بچے کو جنم دو اور پھر میرے پاس آنا۔ وہ ایک خاتون یہ سن کر چلی گئی۔ جب وہ اتنی دور چلی گئی کہ جب اس کی آواز حضرت کرم اللہ وجہ تک نہ پہنچ سکے تو آپ نے بارگاہ الہی کی طرف دیکھا اور فرمایا یا اللہ، یہ اس خاتون کی پہلی گواہی اس کے حق میں ہو گئی۔ پھر وہ خاتون اس بچے کو پیدائش دینے کے بعد پھر مولا علی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے فرمایا ارحم المومنین، مجھے پاک کر دیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کس بات سے؟ آپ نے ایسے ظاہر کیا جیسے آپ کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہ پہلی مرتبہ آئی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کس بات سے پاک کر دوں؟ اس نے بتایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم شوہردار ہو یا نہیں؟ اس نے فرمایا جی میں شوہردار ہوں۔ آپ نے وہی سوال کیا کہ کیا تمہارا شوہر باہر ہے، سفر پر ہے یا یہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا جی یہیں پر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر بچے کو جنم دے دیا ہے تو جاؤ اس کو دودھ پلاؤ تاکہ یہ کچھ بڑا ہو جائے۔ وہ یہ خاتون یہ بات سنی اور یہ سن کے واپس چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی ہوگی جیسے کہ اس کی آواز کرم اللہ وجہ تک نہ پہنچ سکے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں فرمایا یا اللہ، اے مولا، اس شخص کی اس خاتون کی دوسری گواہی اس کے حق میں یہ دے چکی ہے۔ اس کے بعد وہ خاتون اس بچے کو کچھ عرصہ دودھ پلانے کے بعد پھر مولا علی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کے پھر اپنا معاملہ بیان فرمایا کہ امیر المومنین، آپ مجھے پاک فرما دیجیے۔ تو آپ نے پھر ویسے ہی انجان بن کے کہ جیسے وہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس آئی ہے، آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے زنا کیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تمہارا شوہر یہاں تھا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں میرا شوہر یہیں موجود تھا، سفر پہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس سے جو بچہ جنم ہوا ہے ابھی واپس جاؤ اور اس کی کچھ پرورش کرو یہاں تک کہ اتنا بڑا ہو جائے کہ چھت سے زمین میں نہ گر سکے یا پھر کسی کنویں میں نہ گر سکے، یعنی اتنا بڑا ہو جائے کہ کچھ یہ سمجھدار ہو جائے تو پھر تو میرے پاس آ جانا۔ وہ خاتون اصل میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ مجھے دنیا ہی میں سزا شریعت کے مطابق ملے تاکہ مجھے آخرت میں اس کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ جب مولا علی سرکار نے فرمایا تو وہ خاتون چل پڑی، لیکن وہ رنجیدہ تھی، ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی۔ پھر مولا علی سرکار نے کہا یا رب، اس خاتون کی اس کے حق میں تیسری گواہی ہو چکی۔ آپ نے اسے پھر واپس بھیج دیے، لیکن اب جب وہ واپس جا رہی تھی تو وہ بہت ہی رنجیدہ تھی اور وہ اپنے آپ کو بدقسمت تصور کر رہی تھی کہ شاید میں شرعی حکم سے محروم رہی۔ اب ڈرتی ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ حد میری گردن پر باقی رہ جائے گی، جس کی وجہ سے عذاب آخرت مجھ پہ غالب آئے گا۔ اس کا یہ کلام سن کر عمر بن حریث نے کہا تم پلٹ جاؤ، میں تمہارے بچے کی پرورش کروں گا۔ یہ عورت پھر رخصت ہوئی اور خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے پھر انجان بن کر اس پہ حسب حالات سوالات وہی کیے اور پھر مثل سابق جوابات دیے گئے، اور آپ نے اس عورت کے آخری الفاظ تمام ہوئے تو حضرت علی نے اپنا سر جانب آسمان بلند کیا اور فرمایا یا الہی، میں نے 4 گواہیاں اس عورت پر ثابت کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی حدود الہی کو پار کیا اس سے تجھے عناد ہے اور تجھ سے دشمنی کی۔ خدایا تو گواہ ہے نا کہ تیری حدود کو معطل کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی تیرے احکامات کو ضائع کرنے والوں میں سے ہوں، بلکہ میں تو تیری اطاعت میں کوشاں ہوں۔ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر جاری تھے، مگر آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ فرحت غضب سے انار کی طرح سرخ تھا اور آثار اندوہ آپ کی پیشانی پہ نمایاں تھے۔ عمر بن حریث نے جو حضرت
علی کرم اللہ وجہ کی حالت کا مشاہدہ کیا تو عرض کرنے لگا، مولا میں نے جو اس عورت سے فرزند کی کفالت کا ذمہ لیا تو اس کی وجہ یہ تھی، میرا خیال تھا کہ آپ کی رضا اس میں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے اس فعل سے ناراض ہیں، لہٰذا میں وعدے کو واپس لیتا ہوں، بس اس بچے کی کفالت نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، اس عورت کے 4 مرتبہ اقرار کر چکنے کے بعد اب یہ کہتا ہے اب تجھے اس کی پرورش کرنا پڑے گی، یعنی میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کے لیے شرع بتائی تھی، جو تیری ناحکمت اندیشی کی وجہ سے مزدور ہو گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو مرنے کے بعد بخش دیتا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین بالائے منبر تشریف لے گئے اور قمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز جماعت کے لیے بلائیں، اور آواز اذان سنتے ہی اہل کوفہ اطراف و اغنا سے جمع ہونے لگے۔ جب مسجد خوب بھر گئی تو حضرت علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بعد میں حمد و ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل صبح کو پشت کوفہ پر اس عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا کل تم لوگ پتھر لے کر جمع ہونا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تم سب کے سب منہ چھپائے ہوئے ہو تاکہ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہو، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ راوی کا بیان ہے کہ دوسرے روز جب اس عورت کو باہر لایا گیا اور تمام لوگ پتھروں کو اپنے دامن اور آستینوں میں لے آئے، اپنے اماموں میں چہرے کو چھپائے ہوئے پشت کوفہ میں جمع ہوئے، تھوڑی دیر بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تشریف لے آئے اور آپ نے حکم دیا ایک گڑھا کھودا جائے اور اس میں اس عورت کو تا کمر دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ عورت زمین میں گاڑی جا چکی تو حضرت اپنے خچر پر سوار ہوئے اور پیروں کو خوب اچھی طرح رکاب میں جما کر آپ نے انگشت شہادت وسطی اپنے گوشہ مبارک میں رکھی اور بآواز بلند فرمایا، خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا کہ کوئی ایسا شخص حد نہیں جاری کر سکتا جس پر خود حد ہو، لہذا جو شخص خود حد کے ساتھ ملوث ہو وہ اس عورت کو پتھر نہ مارے۔ راوی کا بیان ہے کہ سنتے جتنے آدمی تھے سب کے سب شہر سے واپس چلے گئے، صرف 3 شخص باقی رہ گئے اور وہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت حسن علیہ السلام کرم اللہ وجہ، مولا حسن اور حسین، لہٰذا ان تینوں عظیم شخصیات کو حد جاری کرنا پڑی۔ تو دوستو یہ بہت ہی سبق آموز قصہ ہے، اور دیکھیں اس میں آپ بہت ہی باریک ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس خاتون کو بار بار جو باہر واپس بھیجا، ایک تو اس کے پیچھے مطلوب 4 گواہیوں کی شہادت تھی، اور دوسرا آپ نے جو آخری دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد معاف فرما دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے اپنے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کا معاملہ اور اللہ اور اس کے درمیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی رحم کرنے والی ہے، بہت ہی محبت کرنے والی ہے اور بہت زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ اگر انسان اپنے گناہ پہ صحیح دل سے نادم ہو اور یہ معاملہ اس کے خدا کے درمیان ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے ضرور رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری اور مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو دوستوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔